بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم طہارت کے آخری کچھ فصول میں ہیں، انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ ہم پچھلی بار تلوار کے بارے میں پڑھے تھے، تلوار یہاں تک پڑھے تھے۔ اب آگے امام شرم اللہ فرماتے ہیں تو جو زمین ہے نیچرل ارتھ، تو یہاں پہ اس سے کیا ہو رہا، امام شرم اللہ کپڑے، بدن، جسم وغیرہ وہ سب چیزوں سے احتراز فرما رہے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہوئے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ صرف زمین نیچرل ارتھ کی بات ہو رہی۔ مٹی جو بھی ہے، دھول گرد، باہر کی جو زمین ہوتی، تو وہ زمین کیسا صاف ہو سکتی؟ سوکھنے سے، چاہے وہ ہوا کے گزرنے سے سوکھ گئی، مطلب کوئی گندگی گر گئی تھی اس کے اوپر، مثال کے طور پہ پیشاب، اگر نجاست ہے گر گئی تھی وہاں پر، بہہ گیا تھا، تو اب وہ جگہ پاک ہونے کے لیے وہ سوکھنا، چاہے وہ سورج کی دھوپ سے سوکھے، گرمی سے، یا وہ ہوا سے سوکھ جائے، ہوا چلنے سے یا وقت کے گزرنے سے، ایز لانگ ایز جب تک کہ وہاں پہ وہ نجاست کی آثار نہیں رہنا۔ یعنی آثار کیا ہے؟ ٹریس، رنگ، بو اور اس کا مزہ۔ یہ تین چیزوں میں سے، obviously ہم مزہ تو چکے نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ تین چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز موجود ہے تو پھر وہ اگرچہ سوکھ گئی ہوگی، لیکن پھر اگر وہاں پر بو ہے، یا اگر آپ کو دکھ رہا ہے رنگ گندگی کا، تو پھر وہ صرف صاف نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ سوکھنے کے بعد آثار بھی نہیں موجود رہنا، تو پھر ہم بولیں گے وہ پاک ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ زمین، وہ جو بھی مٹی وغیرہ ہے۔ لیکن اگر اس پہ آثار موجود ہے تو پھر ہم وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے طاہر۔ ہم اس سے پہلے بھی اس کے مسائل میں، پانی کے مسائل میں، ہم طاہر مطہر کے بیچ میں فرق کریں۔ طاہر یعنی وہ اپنے آپ میں پاک ہے، مطہر یعنی ایک لیول اوپر ہے وہ پاکی کا، کہ وہ آپ کو بھی پاک کر سکتا ہے، یعنی اس سے آپ غسل کر سکتے، وضو کر سکتے، پاکی حاصل کر سکتے۔ تو یہاں پر زمین پاک ہونے کا مطلب صرف طاہر ہونا ہے، مطہر نہیں ہوئی ہے وہ، تو اس سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کرنا ہے اس زمین سے، تو پھر اس زمین کو، پھر آپ وہ مٹی جو بھی ہے اس کو کھود کے نیچے کی صاف مٹی کو اوپر لا دینا، یا ویسا کرنا پڑتا، یعنی تو پھر یہ مٹی پانی میں ایسا بہا اس پر پانی کہ پوری صاف ہو گئی، تو پھر تیمم اس سے کر سکتے ہیں ہم۔ تو یہ اس کا ہو گیا مسئلہ۔ پھر جسم پہ کپڑا ہے اور کپڑے پہ اگر منی لگ گیا، ٹھیک ہے، سپرم لگ گیا، تو پھر اس کو آپ، اگر وہ سوکھ گیا تو ڈرائیڈ ہیں آپ، اگر وہ سوکھ گیا تو اس کو آپ کھروچ کر نکال سکتے ہیں۔ کھروچنے سے، اس کو فرق بولتے ہیں عربی میں، فرق کرنے سے آپ ڈرائیڈ اگر ہے تو، اگر کچا ہے تو پھر کچے کو تو پھر دھونا پڑتا، پھر وہ گندگی الگ قسم کی ہو گئی، اس کو آپ کھروچ کے نہیں نکال سکتے، آپ کو دھونا ہوگا۔ لیکن اگر وہ سوکھ گیا ہے تو پھر آپ اس کو کھروچ کر نکال سکتے ہیں، پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر دا ہائڈ، ہائڈ کا مطلب ہے اس کی چمڑی۔ چمڑی، ایک چمڑی ہوتی اوپر کی کھال، اور ایک ہوتی اندر جو اس کے آرگنز ہیں، گوشت ہے وغیرہ۔ تو یہاں پر صرف اس کی کھال کی بات ہو رہی، چمڑی کی، باہر کی، کیونکہ پرانے زمانے میں چمڑی استعمال میں آتی تھی جانوروں کی، آج کل بھی آتی ہے، لیکن ڈائریکٹلی ہم استعمال نہیں کرتے، وہ فیکٹریز میں ہی پورا کام ہو جاتا، ہم خود سے کچھ بھی نہیں کرتے آج کل۔ تو یہاں پر فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جو اب یہ مسئلہ کیوں ہے، ایک مرے ہوئے جانور کی کھال کا مسئلہ کیوں آ رہا؟ کیونکہ ہم اس میں کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، پانی بھر کر لے کے جاتے تھے، وضو کا پانی، غسل کا پانی اس میں بھرتے تھے، چمڑی کے سیکس بنا کر اس زمانے میں۔ تو پھر اگر وہ نجاست ہے، جانور خود نجس ہے، تو اس کی کھال بھی نجس ہو گئی، تو جب اگر پانی ڈالیں گے اس میں تو پھر پانی بھی آپ کا خراب ہو گیا، اور اس سے کپڑے بھی بناتے تھے۔ تو اگر گندگی کے کپڑے پہن کر نجس چیز آپ پہن کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے شرائط میں سے ہے
کہ گندگی نہیں رہنا، جسم پر بھی نہیں ہونا، نہ کپڑوں پر ہونا. تو یہاں پر اگر جانور مر گیا تو پھر اس کی چمڑی، اس کا گوشت سب حلال نہیں ہے، حرام ہے، سوائے وہ جانور کے جو ہم ذبح کریں. جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو، چاہے وہ کھانے والا جانور ہے، چاہے وہ حرام ہے جس کو آپ نہیں کھا سکتے، جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی چمڑی بھی پاک ہو جاتی. ٹھیک ہے، نیچے آئیں گا تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں امام رحمۃ اللہ علیہ کے، ٹیننگ کر کے باہر. اب الگ، یا تو آپ کیمیکل نیچرلی کرو ٹیننگ، یا آرٹیفیشل ٹیننگ. اب یہ آرٹیفیشل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. پرانے زمانے میں، آج کیمیکلز ہیں، پرانے زمانے میں الگ الگ پلانٹس تھے، نباتات تھے، اس کے ذریعے کرتے تھے. تو یہاں پر کچھ پرانے زمانے میں قرض بول کے ہوتا تھا، کوئی جھاڑ ہے، درخت ہے، اس کے ذریعے کرتے تھے، اور انار کے دانوں کے ذریعے کچھ کیا کرتے تھے. اگر ویسا کرے اور اس کی ٹیننگ ہو گئی تو پھر وہ چمڑی اب پاک ہو گئی، اگرچہ کہ اس کو آپ ذبح نہیں کرے ہوں گے، وہ مرا ہوا تھا، آپ کو کہیں ملا پڑا ہوا مرا ہوا، اب اٹھائے اس کے ساتھ یہ عمل کیا گیا ٹیننگ کا، تو ہو جاتا کیمیکلی. یہ آرٹیفیشل ٹیننگ. اور نیچرل ٹیننگ کیا ہے؟ اس کو سورج میں رکھ دیے اور پھر وہ ٹین ہو گیا. تو وہ الگ طریقے ہیں ٹیننگ کرنے کے. تو اس سے چمڑی پاک ہو جاتی ہے، اور چمڑی کا ہم استعمال کر سکتے پانی استعمال کرنے کے لیے، وضو کا، غسل کا، کپڑوں کے واسطے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف اس کے لیے ہے یہ، اس کی کھال کے لیے ہے. اس کا گوشت جو ہے وہ نجس ہی رہے گا. جو جانور حرام ہے ہمارے لیے کھانے کے لیے، ان کا گوشت نجس ہی رہے گا. جو حلال جانور ہے اس کو حلال کیا گیا تو اس کا وہ بھی حلال ہو جاتا. اب کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ٹیننگ آپ اگر ذبح کرے، آگے آرام اسلام ہے، آگے ہی اس کو دیتا ہوں. پھر جب اس کی جو کھال ہے، چمڑی ہے، جب اس کو ٹیننگ کر دیا آپ، تو وہ پاک ہو گئی. تو اس پر آپ نماز کو جانماز بنا کے پڑھ سکتے. اس میں اس کے اندر وضو کا پانی بھی رکھ سکتے، پانی خراب نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا، تو مطہر ہی رہے گا. اور لیکن ان جانوروں میں ہم بولے دو ایکسیپشنس ہیں. ایک تو سور ہے، کیونکہ نجس العین ہے، وہ پاک کبھی نہیں ہو سکتا. تو سور کی چمڑی ٹائننگ کے بعد بھی وہ گندی نجس ہی کہلائے گی شرعی اعتبار سے. باقی کے سب جانور، جس میں کتا ہے، بلی ہے، ہر قسم کا جانور، شیر، ببر، یہ سب پاک ہو جاتی ان کی چمڑی ٹیننگ کے بعد، لیکن سور کی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی. اور ویسے ہی انسانوں کی بھی ہم پاک تو بولیں گے غسل کے بعد، لیکن اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے پھر وہ ہمارا پانی اس میں ہم نہیں رکھ سکتے، ہم اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ انسان کو شرف بخشا گیا ہے. ڈونکی، جی ہاں، گدھے کی بھی سکن پاک ہو جاتی ٹیننگ کے بعد. نیچرل ٹیننگ ہو کہ آرٹیفیشل ٹیننگ ہو، جو پروسیس سے گزار دیا آپ، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی، سوائے سور کے کبھی پاک نہیں ہو سکتی. اور انسانوں کی ہم دیکھیں، وہ غسل کے بعد انسان کی جو بھی باڈی پارٹس ہیں وہ سب پاک ہو جاتے، لیکن اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انسان کو ایک اکرام عطا کیا گیا ہے، شرف بخشا گیا ہے. تو اس لحاظ سے انسان کے اعضاء وغیرہ استعمال کرنا حرام ہے، تو وہ نہیں کر سکتے. تو اور جانوروں کی چمڑی جس کا گوشت حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے، جیسے شیر، کتا، بلی، گدھا وغیرہ. تو ان سب جانور، یہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے. تو ان کی چمڑی پاک ہو سکتی ہے. ایک تو ہم اوپر دیکھ لیے ٹیننگ کر کے، سورج میں رکھ دیے، یا آپ کیمیکل ایجنٹس لگا کے ٹین کر لیے، یا نہیں تو آپ اس کا ذبح کرنا، جیسا ہم بکری گائے کا جو کرتے ہیں شرعی ذبح، زکوٰۃ بھی بولتے ہیں اس کو. یہ زکوٰۃ الگ ہے اور زکوٰۃ الگ ہے. جو ہم صدقہ و خیرات کا جو زکوٰۃ ہے، جو 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، وہ ہے زا سے، را زا.
اور یہ جو ہے ذبح کا زکوٰۃ ہے، یہ دال زال، تو یہ زکوٰۃ زال سے ہے، یعنی ذبح کرنا. تو یہ زکوٰۃ شرعی یعنی شرعی ذبح، جیسے ہم بکرا، گائے، اونٹ وغیرہ ان کا جو ذبح کرتے ہیں، ویسا اگر آپ ذبح کوئی جنگلی جانور کا کرے، کتا، شیر، بلی، تو کیا ہوگا؟ ان کی جو کھال ہے وہ پاک ہو جاتی. آپ کو ٹائننگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر ٹائننگ کے وہ پاک ہے، سیدھا پاک. جو خون وون لگا ہوا ہے آپ دھو لئیے، بغیر ٹین کرے کے آپ اس کو استعمال کر سکتے حنفی فقہ کے اعتبار سے. لیکن اس کا جو گوشت وغیرہ ہے وہ ناپاک رہے گا. یہ مفتابی علام صلی اللہ علیہ کے حساب سے کچھ علماء، حنفی علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا. تو یہ مطلب اس کا کیا امپلیکیشن ہے؟ تو اب مثال کے طور پہ آپ کے جیب میں گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، آپ کھانا تو حرام ہی ہے، لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اگر گوشت کا ٹکڑا اگر آپ کے جیب میں رکھے آپ، تو نماز پڑھ سکتے کیا؟ گندگی آپ کے پاس ہے تو پھر نماز ہوتی نہیں ہوتی. اس کے حساب سے یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو یہاں پر امام شمالی فرماتے ہیں کہ گوشت بھی اس کا ناپاک ہے. کچھ حنفی علماء، اور ایک اوپینین ہے ہمارے مذہب میں حنفیوں کے پاس کہ اس کا گوشت بھی پاک ہو جاتا، نجس نہیں ہوتا، وہ پاک ہی رہتا، لیکن آبویسلی کھا نہیں سکتے، وہ تو حرام ہی رہے گا. لیکن جو ہمارا ایسا جانور ہے جو حلال ہے، جس کو ہم کھا سکتے ہیں، بکری، اونٹ وغیرہ، اس کو آپ جب ذبح کریں گے تو اس کی چمڑی بھی پاک ہے، اس کا گوشت بھی پاک ہے بالاتفاق. اس پر یہاں پر جو حرام جانور تھے ان پر علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، لیکن جو حلال جانور ہے اس کا تو گوشت بھی پاک ہو جاتا اور اس کی کھال بھی پاک ہو جاتی، دونوں پاک ہو جاتے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، آپ کھا سکتے ہو، حلال ہے. اور جو بھی اس کے ایسے اعضاء ہیں، باڈی پارٹس ہیں جس کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہے، تو پھر وہ بھی وہ جانور مرنے پر ان اعضاء کو ہم نجس نہیں شمار کریں گے فقہی اعتبار سے، کیونکہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہے. تو اگرچہ کہ جانور بغیر ذبح کرے کے مرا، ٹھیک ہے، تب بھی یہ سب نیچے وہ لسٹ دے رہے ہیں، یہ سب جو اعضاء ہیں اور اس سے ملتے جلتے ہوئے بھی اعضاء ہیں، اس میں بہتا ہوا خون نہیں پایا جاتا، یہ سب اعضاء پاک ہے. اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے جیب میں رکھ لیے، آپ کے اوپر کچھ آ گیا، بال لگ گئے، تو پاک ہے، نماز ہو جاتی. جیسے کہ مثال کے طور پہ اس کے بال یا اس کے پر، وہ بھی کٹے ہوئے پر، کیونکہ اگر جو کھینچ کے نکالے ہوئے پر ہیں ان کے آخر میں تھوڑا سا خون ہو سکتا ہے، گوشت لگ جا سکتا، تو صرف کٹے ہوئے پر اور اس کے سینگ اور اس کے ناخن وغیرہ اور اس کی ہڈی، کیونکہ ہڈی کے اندر کوئی خون بہتا نہیں ہے، تو جب تک کہ اس پر کوئی چربی وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ ہڈی بھی صاف ہے. اور ہرن کا جو ہمارے مشک بولتے یا مشک بولتے، یاد نہیں ہے میرے کو اس کا پروننسیشن اردو میں، تو یہ بھی چونکہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، عطر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے، اور بلکہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں آپ. ویسے ہی ایک زبد بول کے ایک جانور ہے، انگلش میں سیویٹ کیٹ بولتے شاید، تو وہ بھی ویسے ہی حلال ہے. اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کا جو تھیلا ہے جس سے جہاں سے خوشبو نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور وہ کھا بھی سکتے ہیں. اب تھوڑا سا یہاں پہ احکام الآبار آ گئے، میرے خیال سے اگلی درس میں اس کو یہاں سے کنٹینیو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ابھی صرف آبار بچے، اور پھر ٹائپس آف سلائیوا، اور پھر استنجا ہو گیا، تو پھر ہم انشاءاللہ صلاح کا شروع کر سکتے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.